اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ابتدائی باتیں ہوئی تھی کورس کے متعلق، جو 5 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں ہر ایک سبق میں، اس کے متعلق کچھ مختصر سی باتیں ہوئی تھی، اور آج سے ہم ہمارا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو ہر سبق میں یہ 5 چیزیں ہوگی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت یا آیات، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2 حدیث مبارکہ۔ نمبر 3 عقیدہ۔ نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا۔ تو آج پہلے سبق میں ہم پہلی قرآن کی آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اس حکم میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھنے لگو تو ابتداً اس کی شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، ہے نا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ، کہ جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو، قرأت القرآن، کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری چیز حدیث مبارکہ میں۔ حدیث مبارکہ اس پر کہتی ہے، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 کتاب الصلاۃ میں ہے، باب کا نام ہے متا یستعیذ، کہ کب اعوذ باللہ پڑھے۔ تو اس پر حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے قرآن شریف کی ابتدا کرنی چاہیے جب شروع کرتے ہیں تلاوت کے لیے۔ تیسری چیز ہے وجود باری تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں اس کی مثال سمجھے، دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی بھی چیز ہے خود بخود وجود میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بنانے والے کی وہ محتاج ہوتی ہے، کہ کوئی بندہ ہے اسے بنائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کمپیوٹر بنایا ہے، تو یہ کمپیوٹر خود بخود نہیں آیا ہے دنیا میں، اسے بنایا گیا ہے۔ آج موبائل چل رہے ہیں، ہے نا، اسی طریقے سے گاڑیاں ہیں، جو کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ چیز اس بنانے والے کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ جو کائنات بھی ہے خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں ہمارے دوستوں، یاروں، اولادوں کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ بعض مارکیٹ میں ایسے فرقے بیٹھے ہوئے ہیں جسے ایتھسٹ کہتے، دھیریا کہتے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا صاف انکار کر دیتے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ بات سکھانی ہے، سمجھانی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 4 ہے مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کے بارے میں پڑھیں گے ہم، مسئلے کی اقسام و احکام، کہ نجاست کے کیا حکم لگتے ہیں اور اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں نجاست کہتے کسے؟ سب میں پہلی چیز تو ہے نجاست کہتے ہیں ناپاکی اور گندگی کو۔ اب نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست حقیقہ وہ نجاست ہے جو ظاہر میں نظر آ جائے، اس کی مثال ہے شراب، پیخانہ وغیرہ۔ اور نجاست حکمیہ کیا ہے؟ کہ وہ نجاست ہے
جو نظر تو نہیں آتی ہے لیکن اس پر حکم لگتا ہے کہ یہ نجس ہے. کیسے؟ اس کی مثال ہے ایک بندہ جو بے وضو ہے، تو یہ بے وضو ہونا اس پر حکم لگ رہا ہے کہ بھائی آپ نجس ہو، یعنی نجاست حکمیہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ، ایک ہے نجاست خفیفہ. غلیظہ کس کو کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو اور اس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہو، کہ اگر وہ بندے کے کپڑے پہ یا بدن پر لگی ہے بہت تھوڑی سی مقدار تو وہ معاف ہے. وہ نجاست کیسی ہے اس کے بارے میں استاد محترم نے اپنی کتاب جو صراط مستقیم کورس ہم کر رہے اس میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دیکھیں کہ شراب، انسان کا پیشاب، پاخانہ، خون، منی اور مرغی اور مرغابی کی بیٹ، یہ نجس ہے. اور حرام جانوروں کا پیشاب، یہ بھی نجس ہے. اب اس پر حکم دیکھے کیسا لگتا ہے کہ نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ گئی ہے تو دیکھا جائے گا اگر یہ ایک درہم، تقریباً ایک درہم کی مقدار، جو ایک درہم کی جو قطر ہوتی ہے اس کی سائز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی ہتھیلی اس طریقے سے لے لیے، بیچ میں جو دائرہ بن رہا ہے یہ دائرے کے سائز میں اگر نجاست لگی ہے تو یہ اتنی نجاست یہ معاف ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 1 انچ بنتا ہے، تقریباً 1 انچ کا قطر، یعنی اس کا ڈائی میٹر بنتا ہے، گول دائرہ بنتا ہے 1 انچ کے اتنا ہے تو یہ معاف ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے. آگے دیکھیں گے ہم نجاست خفیفہ. یہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی کیا ہے؟ قدرے کم ہے. یعنی وہ جو اوپر ہم نے پڑھے حقیقیہ کی نجاست جو غلیظہ ہے ایک قسم، پہلی قسم اس کی غلیظہ میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کا پیشاب، پاخانہ، شراب ہے نا، خون، منی وغیرہ، تو اسی طریقے سے یہاں پر بنسبت اس کے کم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جو قدر ہے وہ کم ہے، اور اس کی زیادہ مقدار جو ہے اگر لگ جائے تو بھی وہ معاف ہے. اب اس کی مثال دیکھیں کہ تمام حرام جانور کی بیٹ، حرام پرندوں کی بیٹ، معاف کرنا غلطی ہو گئی، جانور نہیں ہے یا پرندے ہیں، تو تمام حرام پرندے جو ہے ان کی بیٹ، یہ کیا ہے؟ زیادہ مقدار ہے تو بھی معاف ہے. اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب معاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم ہی معاف ہے، اگر کپڑوں پر بدن پہ کتنا بھی لگا ہے معاف ہے، اس کو ہٹانا ہے، صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تمام حلال جانوروں کا جو ہے پیشاب، یہ کیا ہے؟ یہ نجاست خفیفہ ہے. اب اس میں حکم کیسا لگے گا؟ دیکھیں کہ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو معاف ہے. اب اس کی مثال میں دوں کہ بندے نے ایک جبہ پہنا ہے، مثال کے طور پہ 2 میٹر کے کپڑے کا جبہ ہے. اب یہ 2 میٹر کی چوتھائی کتنی ہوگی؟ آدھا میٹر. آدھا میٹر، آدھا میٹر 1 میٹر، اور آدھا میٹر، آدھا میٹر 1 میٹر، یہ 4 حصے ہو گئے. تو یہ 4 حصے میں ایک حصہ کیا ہے؟ آدھا میٹر. تو آدھے میٹر کے اندر اگر آدھے میٹر سے کم میں نجاست لگتی ہے تو یہ معاف ہے. اگر آدھا میٹر پورا ہے یا آدھے میٹر سے زیادہ ہے تو یہ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فائدہ دیکھیں کہ نجاست حقیقیہ کو زائل کس طرح کرے، ہے نا. ان میں 2 طریقے ہیں. سب میں پہلی چیز کیا ہے کہ اس کپڑے یا بدن پر جو نجاست لگی ہے اسے اتاریں، اسے ہٹا دے. اس کے بعد اس حصے کو بڑی اچھی طریقے سے پانی سے دھوئے. یہ 2 طریقے سے آپ نجاست کو زائل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ نجاست میں حقیقیہ کو زائل کرنے کے یہ جو طریقے میں نے بتایا ہے، اس پر یہ چیز ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں. بدن اور کپڑے کی بات تو ابھی ہو گئی. اب اس پہ دیکھیں کہ اشیاء چونکہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اسی لیے ان پر حکم جو صاف کرنے کے، دھونے کے، زائل کرنے کے ہیں وہ بھی مختلف ہو گئے. مثال کے طور پہ جو قالین ہوتی ہے تو اس کو کیسے دھوئیں گے؟ ابھی ہم کپڑا ہے اس کو کیسے دھوئیں گے، ہے نا.
تو کپڑے پہ اگر منی لگی ہے، خون لگا ہے، کچھ بھی لگا ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا یہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے اگر کپڑے پہ لگا ہے تو اس کو 3 بار دھوئیں گے۔ کیسے دھوئیں گے کہ پہلے بار دھوئے اور اس کو نچوڑے، پھر دوسری بار دھوئے، پھر اس کو نچوڑے، تیسری بار دھوئے، اس کو نچوڑے، پورے کپڑا نہیں، جہاں پر لگی ہے جتنے حصے میں لگی ہے اتنے حصے کو ہی 3 بار دھلنا ہے اور نچوڑنا ہے۔ اگر پورا کر سکتے تو بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، رہی سوال دوسری بات، اگر قالین وغیرہ پہ ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے نا، تو قالین بھی مختلف قسم کے ہوتے، کوئی پتلے ہوتے، کوئی موٹے، کوئی ایک دم ایسے ہوتے جیسے زمینوں میں لگے ہوتے۔ اب جیسے مسجدوں میں ہوتے ہیں، یہاں میں ہے، اپنے ملکوں میں ہے، مساجد میں کارپیٹس لگے ہوتے ہیں، تو ان قالینوں کو کیسے دھوئیں گے پھر اگر نجاست ہو گئی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے کے قالین ہے اس طریقے سے اس کو دھوئیں گے۔ اب اگر قالین پتلا ہے، ہلکا ہے، تو اس کو اٹھائے، کھڑا کرے، اس کو پانی ڈالے، ٹھیک ہے نا، پانی ڈالے، وہ پانی جب نتر جائے پھر اور پانی ڈالے، پھر نتر جائے پھر اور پانی ڈالے، اس طریقے سے دھوئیں، 3 بار دھوئیں، اور آپ جب تک آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تب تک آپ دھوئیں۔ ہاں، اب جب آپ کو یقین ہو گیا ہاں یہ چیز پاک ہو گئی، بس ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو موٹے قالین ہوتے جو زمینوں میں لگے ہوئے ہیں، اب ان میں کیا کریں گے؟ ان کو تو اٹھا نہیں سکتے، اس طریقے سے کر نہیں سکتے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسی چیز ڈالے، دوائی ڈالے، کیمیکل ڈالے جس کے ذریعے سے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر کیا کرے کہ اپنے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے، جیسے وہ ویکیوم کلینرز آ گئے ہیں جو پانی کو بھی چوس کے نکالتے ہیں، تو اس طریقے سے اس پہ کیمیکل ڈالے، پیٹرول ڈالے، اور پھر اس کو دھو کے صابن وغیرہ کا پانی ڈال کے وہ سارا کھینچ لے اور اس کو سکھا دے، تو وہ پاک ہو جائیں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اب یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھ لیے، 5ویں چیز ہے مسنون دعا۔ دیکھیں، مسنون دعا کے بارے میں بھی بتایا تھے ہم نے کل کہ مختلف مواقع پر مختلف مسنون دعائیں ہیں، اور دعا مانگنے کے بھی طریقے ہیں الگ۔ وہ کیسے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے اور بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ کو نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم پڑھیں گے پہلی دعا جو کہ سونے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934 میں یہ دعا منقول ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیرا نام لے کر ہی سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی اٹھتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق مکمل ہوا، یہ دوسرا سبق ہے، سبق نمبر 2۔ تسمیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تسمیہ کیا چیز ہے؟ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے سبق میں تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، یہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت میں۔ یہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے 2 صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ کسی خاص صورت کے شروع میں صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے ہے، سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے ہے، اسی طریقے سے 2 صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ اس سے بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں یہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ ایک صورت ہے سورۃ البرات، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہے، کیونکہ یہاں پر قتل و قتال کا ذکر ہے اس صورت میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمانیت ہے نا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ صورت کی ابتدا کرتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، دیکھیں سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے۔
کہ بندہ شروع کرنے بیٹھا ہے تلاوت تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ و تسمیہ دونوں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بندہ جب دوسری کوئی صورت میں آ جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر بندہ کوئی نئی صورت سے نہیں بلکہ صورت کے درمیان سے شروع کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ سورت برات میں آتا ہے تو سورت برات میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے نا، تو آپ کیا کریں گا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کر رہا ہے، یعنی سورت برات سے پہلے سے ہی وہ تلاوت کرتے آ رہا ہے، تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اور اگر تلاوت شروع ہی یہاں سے کر رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ دیکھیے یہاں پر شبے میں نہیں پڑھنا کہ بندہ اب کیا کرے، تو یہاں بڑی آسانی سے بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ قرآن کی شروع میں ابتدا میں پڑھی جائیں گی، تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھا جائیں گا۔ اگر بندہ سورت برات ہی سے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہے کہ سورت برات سے آج سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، تو بندہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ پڑھے گا، بلکہ سورہ برات میں لکھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسا پڑھے گا؟ لیکن قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کا یہ طریقہ ہے، اسی لیے ہم کو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں امام نماز میں بسم اللہ آہستہ سے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن کریم کے بعد حدیث مبارکہ جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، آہستہ سے پڑھنا ہے، اسی لیے جب نیت باندھتے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں آہستہ سے پڑھی جائیں گی، اونچی آواز سے نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے عقیدہ، تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ، کہ اللہ کی ذات و صفات اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں اور انگلیاں وغیرہ، ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، تو ان چیزوں سے اور لوازم جسم سے جیسے کھانا پینا، اترنا چڑھنا، سونا، دوڑنا وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، سبحانہ، ہے نا، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، تو ہر چیز سے اللہ پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کا چہرے کا ذکر آتا ہے، وجہن، تو وجہن سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اس سے ہم معنی معلوم ہے ہم کو، اس کی مراد معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کا ذکر آیا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو یہ اس میں ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھ ہم کو تصور بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جسم اور اعضائے جسم اور لوازم جسم سے پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مختلف یا مخلوق کے صفات کی نسبت ہے نا، جو مخلوق کے ہاتھ پیر جو بھی ہے وہ صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری، اب ہم کہتے ہیں نا، میں ایک بات سمجھاؤں، جیسے کہ کسی کو کچھ بات سمجھانی ہے تو مثال سے ہم بات سمجھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مثالیں دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے سمجھ میں۔ اگر ہم ایسی بات کریں جو بندے کے فہم میں نہ ہو، سمجھ میں نہ ہو، تو بندہ نہیں سمجھتا ہے۔ ایک بندہ ہے ڈاکٹر ہے اور ایک بندہ ہے جو کارپینٹر ہے، اب ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹری کی بات کارپینٹر کے سامنے کریں گے تو کیا حساب سے سمجھے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس کو اس کی عقل کے مطابق بات کی جائیں گی، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی عقلوں کے مطابق بات فرمائی ہے۔
دیکھیں اسی طریقے سے وہاں پر ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے، جسے میں نے بتایا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد ہم کو لینا ہی نہیں ہے، اللہ عالم بے مرادی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس سے اللہ کیا مراد لے رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں۔ پھر متقدمین کے نظریے وہ صفات جو متقدمین کہتے ہیں، جو پہلے اکابرین علماء جو گزرے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ متقدمین ہیں، اس کے بعد میں جو آئے ان کے بعد جو آئے وہ متاخرین علماء اکرام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکابرین کہلاتے ہیں۔ تو ان میں جو مشابہات میں ہیں ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، یہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب جو متاخرین آگے، کیونکہ بیچ میں یہاں پر فتنے بھی آگے نا، تو الگ الگ فتنوں کی وجہ سے متاخرین علماء اکرام اکابرین نے اپنی رائے کیا پیش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ متاخرین کے نزدیک حقیقت و مراد درجہ زن میں معلوم ہے۔ درجہ زن جو ہم سوچتے ہیں اسے درجہ زن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ، ید اللہ، قرآن میں آئے ید اللہ، ید اللہ سے مراد کیا ہے؟ ید اللہ سے مراد قدرت باری تعالی، اور اترنے سے مراد کیا ہے؟ جو انزلنا بولتے ہیں نا، تو اترنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اب مثال کے طور پہ جیسے بارش اترتی ہے تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، تو وہ بھی اترتی ہے، انا انزلناہ ماء، ہے نا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ ہی جانتے ہیں اصل معنی مراد کیا ہے، لیکن آج کے دور کے جو فتنے آئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان سے ہم کلامی کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، متاخرین علماء اکرام یہ تعبیرات کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے نجاست کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے، قرآن کی آیت ہو گئی، حدیث مبارکہ ہو گیا اور عقیدہ ہو گیا، اور اب مسئلہ پڑھیں گے۔ مسئلہ میں نجاست حکمیہ کی اقسام و احکام، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا، نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ حقیقیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب دیکھیں اس کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں تھی، حقیقیہ کی غلیظہ اور خفیفہ، اور یہاں پر حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، اور یہ بے وضو ہے نا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر لے تو وہ حدث اکبر سے کیا ہو جائیں گا؟ حدث اصغر سے پاک ہو جائیں گا، یعنی وہ نجس نہیں رہا ابھی۔ اب اس کا 2 طریقہ ہے، پہلا طریقہ ہے کہ وضو کر لے تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اب وہ وضو کرنے پہ قادر نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پانی نہیں ہے، کوئی جنگل میں ایسی جگہ پہ ہے، صحرا میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، حدث اصغر لائق ہو گیا ہے، یا تو بندہ ایسی حالت میں ہے، مریض ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالے تو اسے اپنی جان جانے کا خطرہ محسوس ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مٹی کے ذریعے، پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر لے۔ اگر وہ تیمم کر لے گا تو وہ حدث اصغر سے پاک ہو جائیں گے۔ دوسری قسم ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کیا ہے کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو اسے احتلام ہوتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، جماع کرتا ہے تو اسے انزال نکلتا ہے، تو اسی کو حدث اکبر کہتے ہیں، جنابت کی حالت کہتے ہیں، کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، شہوت ایک جوش کے ساتھ جو منی خارج ہوتی ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ اس میں اور بھی چیز ہے، دوسری چیز ہے کہ حیض جو عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے نفاس جو عورت کو بچہ جننے کے وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے پاک کیسا ہو جائے گا؟ اس کا پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ غسل کرے، غسل کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے وضو میں پڑھا کہ بندہ اگر پانی پر قدرت نہیں رکھتا، کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر اسے پانی نہیں مل رہا ہے، یا پانی میں ہاتھ ڈالے تو اسے اپنی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو وہ تیمم کرے، پاک مٹی لے اور اسے تیمم کرے، تو بندہ حدث اکبر سے بھی پاک ہو جائے گا۔
5ویں چیز ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. جسے پہلے سبق میں ہم نے سونے کے وقت کی دعا پڑھی تھی، اب جب بندہ سو کر بیدار ہوا ہے تو اس کے بعد کیا کرے، اس کے بعد بھی دعا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. صحیح بخاری یہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 934 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ دعا ہے: الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں، سبق نمبر 1، سبق نمبر 2. اسی طریقے سے ہم اپنی ترتیب رکھیں گے انشاءاللہ. ہفتے کے 6 دن جس طریقے سے بتایا گیا ہے سنیچر سے لے کر جمعرات تک، تو ہماری ترتیب کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات اس میں دلچسپی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھیں. جیسے کہ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس میں کہ بندہ صبح کی بیداری سے لے کر رات کے سونے تک اپنی زندگی میں سنت و شریعت کے مطابق عمل کار ہو جائے. اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.